بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، تیمم کے حوالہ سے ہماری گفتگو جو ہے وہ چل رہی تھی، تو آج بھی چند مسائل آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ تو سب سے پہلا مسئلہ جو ہے وہ سماعت فرمائیں، بدن یا کپڑا اس قدر نجس ہے جو معنی جواز نماز ہے، یعنی اس سے نماز جائز نہیں، اور پانی صرف اتنا ہے کہ چاہے وضو کرے یا اس کو پاک کر لے، کیا کر لے؟ یا اس کو پاک کر لے، دونوں کام نہیں ہو سکتے، تو پانی سے اس کو پاک کر لے پھر تیمم کرے، اور اگر پہلے تیمم کر لیا اس کے بعد پاک کیا تو اب پھر تیمم کرے کہ پہلا تیمم نہ ہوا، پہلا تیمم نہ ہوا، یعنی پہلے اس کپڑے کو، وہ بدن کے اوپر جس جگہ نجاست لگی ہے اس کو پاک کر لیں، پھر تیمم کریں، پھر تیمم کریں، آپ کا تیمم ہو جائے گا، پھر آپ لوگ نماز پڑھیں گے۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں، مسافر کو راہ میں کہیں رکھا ہوا پانی ملا تو اگر کوئی وہاں ہے تو اس سے دریافت کر لے، اگر وہ کہے کہ صرف پینے کے لیے ہے تو تیمم کرے، وضو جائز نہیں چاہے کتنا ہی ہو، اور اگر اس نے کہا کہ پینے کے لیے بھی ہے اور وضو کے لیے بھی ہے تو اب تیمم جو ہے یہ جائز نہیں ہے، اور اگر کوئی ایسا نہیں جو بتا سکے اور پانی تھوڑا ہو تو تیمم کرے اور زیادہ ہو تو وضو کرے۔ پانی، اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں، پانی مول ملتا ہے، یعنی مول لینا پڑتا ہے، مول ملتا ہے اور اس کے پاس حاجت ضروریہ سے زیادہ دام نہیں تو تیمم جائز ہے، تو کیا ہے؟ تیمم جائز ہے۔ یا یہ گمان کہ پانی تلاش کرنے میں قافلہ نظروں سے غائب ہو جائے گا یا ریل چھوٹ جائے گی، یا یہ گمان کہ وضو یا غسل کرنے میں عیدین کی نماز جاتی رہے گی، خواہ یوں کہ امام پڑھ کر فارغ ہو جائے گا یا زوال کا وقت آ جائے گا، یہ دونوں صورتوں میں تیمم کیا ہے؟ جائز ہے۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں، وضو کر کے عیدین کی نماز پڑھ رہا تھا، اثناء نماز میں بے وضو ہو گیا اور وضو کرے گا تو وقت جاتا رہے گا یا جماعت ہو چکے گی تو تیمم کر کے نماز پڑھ لے، تو کیا کرے؟ تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں، وضو میں مشغول ہوگا تو ظہر یا مغرب یا عشاء یا جمعہ کی پہلی سنتوں کا یا نماز چاشت کا وقت جاتا رہے گا تو تیمم کر کے پڑھ لیں، کیا کر لیں؟ تیمم کر لیں۔ اگر بندہ وضو میں مشغول ہوگا تو اس سے خدشہ ہے کہ ظہر کی نماز، مغرب کی، عشاء کی، جمعہ کی پہلی سنتوں کا یا نماز چاشت کا وقت جاتا رہے گا تو تیمم کر کے پڑھ لیں۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں، غیر ولی کو نماز جنازہ فوت ہو جانے کا خوف ہو تو تیمم جائز ہے۔ غیر ولی کو، جو جنازے کا، جو مرنے والا ہے اس کا ولی نہیں ہے، غیر ولی عام انسان جس کو کہتے ہیں، اس کو خوف ہو کہ اگر میں وضو کروں گا یا یہ معاملات کروں گا تو جنازہ ہو جائے گا، تو اس سے کیا کرے؟ وہ تیمم کر لے، اس کے لیے تیمم جائز ہے۔ ولی کو نہیں، اس کا لوگ انتظار کریں گے اور لوگ بے اس کی اجازت کے پڑھ بھی لیں تو یہ دوبارہ پڑھ سکتا ہے، یعنی جو ولی ہے وہ وضو کر کے ہی نماز جنازہ پڑھے گا، اس کے لیے تیمم جائز نہیں ہے۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں، ولی نے جس کو نماز پڑھانے کی اجازت دی ہو اس سے تیمم جائز نہیں، اور ولی کو اس صورت میں اگر نماز فوت ہونے کا خوف ہو تو تیمم جائز ہے۔ یوں ہی اگر دوسرا ولی اس سے بڑھ کر موجود ہے تو اس کے لیے تیمم جائز ہے۔ خوف فوت کے یہ معنی ہے کہ چاروں تکبیریں جاتی رہنے کا اندیشہ ہو، اور اگر یہ معلوم ہو کہ ایک تکبیر بھی مل جائے گی تو تیمم جائز نہیں، تو تیمم جائز نہیں، وضو کر کے پھر جا کے جنازہ کے اندر شامل ہو۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں، ایک جنازہ کے لیے تیمم کیا اور نماز پڑھی، پھر دوسرا جنازہ آ گیا، اگر درمیان میں اتنا وقت ملا کہ وضو کرتا تو کر لیتا، مگر نہ کیا اور اب وضو کرے تو نماز ہو چکے گی، تو اس کے لیے اب دوبارہ تیمم کرے، اور اگر اتنا وقفہ نہ ہو کہ وضو کر سکے تو وہی پہلا تیمم اس کے لیے کیا ہوگا؟ کافی ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ کافی ہے۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں، سلام کا جواب دینے یا درود شریف وغیرہ یا اور وظائف پڑھنے یا سونے یا بے وضو کو مسجد میں جانے یا زبانی قرآن پڑھنے کے لیے تیمم جائز ہے، اگرچہ پانی پر قدرت
ہو، اگرچہ پانی پر کیا ہو؟ قدرت ہو۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں، جس پر نہانا فرض ہے اسے بغیر ضرورت مسجد میں جانے کے لیے تیمم جائز نہیں۔ ہاں اگر مجبوری ہو، جیسے ڈول رسی مسجد میں ہو اور کوئی ایسا نہیں جو لا دے، تو تیمم کر کے جائے اور جلد سے جلد لے کر نکل آئے۔ جلد سے جلد کیا کرے؟ لے کر نکل آئے، واپس آ جائے۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں، مسجد میں سویا تھا اور نہانے کی ضرورت ہو گئی تو آنکھیں کھلتے ہی جہاں سویا تھا وہیں فوراً تیمم کر کے نکل آئے، تخیر حرام ہے۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں، قرآن مجید چھونے کے لیے یا سجدہ تلاوت یا سجدہ شکر کے لیے تیمم جائز نہیں، جبکہ پانی پر قدرت ہو۔ پانی پر کیا ہو؟ قدرت ہو، تب تیمم جائز نہیں۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں، وقت اتنا تنگ ہو گیا کہ وضو یا غسل کرے گا تو نماز قضا ہو جائے گی، تو چاہیے کہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے، پھر وضو یا غسل کر کے اعادہ کرنا لازم ہے۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں، عورت حیض و نفاس سے پاک ہوئی اور پانی پر قادر نہیں تو تیمم کرے۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں، مردے کو اگر غسل نہ دے سکیں، خواہ اس وجہ سے کہ پانی نہیں یا اس وجہ سے کہ اس کے بدن کو ہاتھ لگانا جائز نہیں، جیسے اجنبی عورت یا اپنی عورت کے مرنے کے بعد اسے چھو نہیں سکتا، تو اسے تیمم کرایا جائے۔ غیر محرم کو اگرچہ شوہر ہو، عورت کو تیمم کرانے میں کپڑا حائل ہونا چاہیے، یعنی کپڑا اوپر ڈال کر پھر اس کو تیمم کرائے۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں، جنبی اور حیض، جنب اور حیض اور میت اور بے وضو یہ سب ایک جگہ ہیں، اور کسی نے اتنا پانی جو غسل کے لیے کافی ہے لا کر کہا جو چاہے خرچ کرے، تو بہتر یہ ہے کہ جنب اس سے نہائے اور مردے کو تیمم کرایا جائے اور دوسرے بھی تیمم کریں۔ اور اگر کہا کہ اس میں تم سب کا حصہ ہے اور ہر ایک کو اس میں اتنا حصہ ملا جو اس کے کام کے لیے پورا نہیں، تو چاہیے کہ مردے کے غسل کے لیے اپنا اپنا حصہ دے دیں اور سب تیمم کریں۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں، دو شخص باپ بیٹے ہیں اور کسی نے اتنا پانی دیا کہ اس سے ایک کا وضو ہو سکتا ہے، تو وہ پانی باپ کے صرف میں آنا چاہیے۔ کس کے صرف میں؟ باپ کے صرف میں آنا چاہیے، یعنی باپ اس کو استعمال کرے۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں، اگر کوئی ایسی جگہ ہے کہ نہ پانی ملتا ہے نہ پاک مٹی کہ تیمم کرے، تو اسے چاہیے کہ وقت نماز میں نماز کی اسی صورت بنائے، یعنی تمام حرکات نماز بلا نیت نماز بجا لائے۔ تمام حرکات جو ہے بلا نیت، یعنی نماز بلا نیت نماز جو ہے وہ بجا لائے۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں، کوئی ایسا ہے کہ وضو کرتا تو پیشاب کے قطرے ٹپکتے ہیں اور تیمم کرے تو نہیں، تو اس سے لازم ہے کہ تیمم کرے۔ یعنی کوئی بندہ وضو کرتا ہے یعنی پانی سے، تو ٹھنڈ کی وجہ سے بعد بزرگان دین ہوتے ہیں تو پیشاب کے قطرے آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اگر وہ تیمم کرے تو پھر نہیں آتے، تو پھر اس کے لیے کیا ہے مسئلہ؟ وہ تیمم ہی کرے۔ کیا کرے؟ تیمم کرے۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں، اتنا پانی ملا جس سے وضو ہو سکتا ہے اور اسے نہانے کی ضرورت ہے، تو اس پانی سے وضو کر لینا چاہیے اور غسل کے لیے تیمم کرے، اور غسل کے لیے کیا کرے؟ تیمم کرے۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں، تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ کی انگلیاں کشادہ کر کے کسی ایسی چیز پر جو زمین کی قسم سے ہو مار کر لوٹ لیں، اور زیادہ گرد لگ جائے تو جھاڑ لیں، اور اس سے سارے منہ کا مسح کریں، اور پھر دوسری مرتبہ یوں ہی کریں، اور دونوں ہاتھوں کا ناخن سے کونیوں سمیت مسح کریں۔ آخری مسئلہ سماعت فرمائیں، وضو اور غسل دونوں کا تیمم ایک ہی طرح ہے۔ وضو اور غسل کا تیمم جو ہے یہ دونوں ایک ہی طرح، ان کا تیمم ایک ہی طرح ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز کل تیمم کے فرائض